سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سب سے وائبرنٹ اور میڈیا پہ آنے والی شخصیت فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے۔ اچھا، میں اگر چوہان صاحب آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اسپیسیفکلی وہ ٹائم دیکھا ہے جو ایک پرائم ٹائم تھا عمران خان کا، اور آپ ساتھ ہر ٹائم ٹی وی پہ ہم سوئچ آن کرتے تھے تو فیاض الحسن چوہان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ اب پاکستان دوبارہ بہت عرصے بعد ڈی ریل ہونے کے بعد کچھ ترقی کا دور سٹارٹ ہوا ہے۔ چیف مارشل جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی ساتھ ایک وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ جھوٹا بن گیا ایک گورنمنٹ کا اور ان کا، اور وہ اب ترقی کی راہیں ہموار کرے گا، لیکن مین وائل پھر کوئی انسٹیبلٹی ہونے کے چانسز یا یہ پیدا کرنے کا پلان کر رہے ہیں کچھ ایسا؟ دیکھیں، انڈیا کا، اجیت دیول کا اور موساد کا اور اسرائیل کا اور سہونی طاقتوں کا یہ تو پورا پلان ہے۔ آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے نا میں ایک دو پھر پچھلے پوڈ کاسٹ پہ بھی میں نے آزاد ڈیجیٹل کی میں نے یہ چیز رکھی تھی، آج دوبارہ رکھی تھی۔ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں اجیت دیول کے نیٹ ورک پہ انعقاد کیا تھا۔ عدیل بھائی، ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے یہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر پاپولیرٹی، سوشل میڈیا کے اوپر ویورشپ، سوشل میڈیا کے اوپر شیئرنگ، سوشل میڈیا کے اوپر لائکنگ، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نقد کوکا کی تحریک، اور ان کے جو ویلاگرز، ان کے یوٹیوبرز اور ان کے نیریٹو کے حمایت یافتہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹیں ہیں، ٹک ٹاکس ہیں، ان کو جو پوری اپریسیشن مل رہی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی اجیت دیول نیٹ ورک کی ہے۔ اوکے، اجیت دیول نیٹ ورک کا ایک وشال چندر نامی بندہ جناب، انہوں نے پاکستان کی ISI نے اور پاکستان کی سوشل میڈیا کی جو سائبر کرائم ونگ ہے FIA کا، انہوں نے پچھلے سے پچھلے مہینے ایک ٹریپ کیا ہے۔ اوکے، یہ وشال چندر، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا، آج دوبارہ دہرا دوں پوری قوم کے سامنے۔ یہ ضلع جناب آپ کا گاؤں جناب کمرو، اوکے، تحصیل سنگلا، ضلع کنور اور ریاست ہماچل پردیش، یہاں کا ایک صوبیدار میجر انڈین فوج کا، اس کا بیٹا، لوور مڈل کلاس سے تعلق، اور 2017 میں یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے میس کمیونیکیشن میں۔ 2018 میں یہ ISI جناب انڈین را جوائن کر انڈین را والے اس کو ڈیجیٹل ونگ کے اندر اپنے جناب رکھ لیتے ہیں۔ پھر 2018-19 میں پاکستان اور خصوصاً بلوچستان کے خلاف اس کی نام نہاد آزادی کے نام کے لیے اس کو جناب وہ ٹاسک دے دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہی اس نے نقد کوکا کی تحریک میں اجیت دیول نیٹ ورک نے اور انڈین را نے کیا۔ یہی وشال چندر، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ اس فیلڈ کے ہیں، آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا، پاکستان کی عوام کو بھی جو دلچسپی سے اس کو سنے گا وہ سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا لیکن اس دفعہ پھر سمجھاتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اندر پچھلے 15 سال سے اور خصوصاً پچھلے 7-8 سال سے جو ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ہے آپ کے بوٹ اکاؤنٹس۔ بوٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپ کے ٹک ٹاک ایکس اکاؤنٹ، آپ کے فیس بک، آپ کے انسٹا میں، آپ بوٹ اکاؤنٹ کے نیچے 5,000، 8,000، 10,000، 20,000، 1,00,000 جعلی اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بوٹ اکاؤنٹس کے نیچے ہوتے ہیں۔ اوکے، اس ایک بوٹ اکاؤنٹس کی اپنی سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے، الگوریدمز اور پروگرامز۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سپوز ایک بوٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اکاؤنٹ، اس کے نیچے 1,00,000 اکاؤنٹس ہیں۔ اس بوٹ اکاؤنٹ کے اندر جناب سافٹ ویئر یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ عدیل آصف کے حق میں جو بات آئے گی ان 4 اکاؤنٹس میں، اس کو آٹومیٹکلی یہ 1,00,000 اکاؤنٹ آ کے خود ٹھک 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 کر کے کلک کریں گے۔ اوکے، ان کی لائکنگ ہو جائے گی، ان کی شیئرنگ ہو جائے گی، ان کے اوپر کمنٹس، اور کمنٹس بھی جو ہے نا 300، 400، 500، 600 ہزار قسم کے لکھے ہوں گے آپ کے حق میں، جیوے جیوے عدیل آصف، جیوے جیوے فلاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا ایک بوٹ اکاؤنٹ۔ دوسرا بوٹ اکاؤنٹ فیاض الحسن چوہان، ٹھیک ہے جی، اس کے خلاف جو آئے گی اس کو جناب وہ 25,000، 30,000، 40,000 کا جو اس بوٹ اکاؤنٹ کے نیچے جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ ٹھک کر کے جناب اس کو پک کریں گے۔ گالیاں پہلے سے 1,000، 1,500، 2,000 جناب کمنٹس کی صورت میں لکھی پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے جی، لائکنگ، شیئرنگ، کمنٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ وہ آٹومیٹیکلی 1 گھنٹے سے لے کے 1 دن کے اندر 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین فیاض چوہان کے خلاف والی، آپ کے حق والی،
ہوا یہ کہ اجیت دیول نیٹ ورک نے اور انڈین را نے اور اسرائیلی موساد نے، اب موساد کا اور را کا نیٹ ورک جو ہے نا اس جنگ کے بعد، ٹھیک ہے جی، 22 اپریل کے سے لے کے 10 مئی کے درمیان اب بچے کو نظر آ گیا کہ اسرائیل اور انڈیا سیم ہے. میں 2 سال سے پاکستان کے اندر کہہ رہا ہوں، میں واحد پولیٹیشین ہوں کہ نقدہ کوکا کی تحریک انڈیا اور اسرائیل را اور موساد مل کے چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل پاورز کی خفیہ ایجنسیز ان کے ساتھ ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجیت دیول نے اپنے را کو استعمال کر کے یہ پورا سوشل میڈیا نیٹ ورک بنایا بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے. پھر جناب اس نقدہ کوکا کی تحریک کو لانچ کیا گیا فیبروری 2022 میں. ٹھیک ہے. اب جو بانی تحریک انصاف کے حق میں بولے گا، ٹھکا ٹھک لائکنگ، شیئرنگ، کمنٹنگ، اور جو اس کی ویورشپ آپ کی 1 گھنٹے کے اندر یا 1 دن کے اندر 1 ملین 2 ملین ہوئی، اس کا فائدہ جس نے اپلوڈ کی ہوگی اور جس نے اس کو سپورٹ کر کے مزید آگے شیئرنگ لی ہوگی، اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ دن کا ڈالر کی صورت میں وہ کمائی مل گئی. یہ دیکھا دیکھی پورے پاکستان کے اندر نقدہ کوکا کے اوپر لوگوں نے ناچا. پیچھے اجیت دیول نیٹ ورک تھا، پیچھے انڈین نیٹ ورک تھا. یہ ساری جنگ، یہ ڈرٹی گیم پاکستان کے ساتھ BLA کے نام پہ، منظور پشتین کے نام پہ، TTP کے نام پہ، اور نقدہ کوکا کی اور قیدی نمبر 420 کے نام پر یہ ساری کی ساری اس پاکستان میں ہوئی ہے. اس طرح پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ذہنی طور پر اوور ایو کیا گیا، متاثر کیا گیا اور اس تحریک کو اٹھایا گیا. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. آبجیکٹو پاکستان کو تباہ کرنا تھا، آبجیکٹو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا تھا، آبجیکٹو پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو کیپچر کرنا تھا. دعائیں دو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اس کے رستے کی رکاوٹ بنا، اور یہ پورے کا پورا پلان بھی ناکام ہوا. اور پھر آخری جو جنگ 2025 اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے ہمیں جتوائی، اس کے بعد یہ پورا نیٹ ورک بے نقاب ہوا، ایکسپوز ہوا. یہ ساری کہانی. اچھا، یہ جو سارا سسٹم ہے، obviously آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. یہ ایک وشال چندر ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. اس طرح کے ہزاروں لاکھوں ایجنٹ ہیں کہ جو اپنے اپنے نیٹ ورکس چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ کام جب میں معذرت کے ساتھ آپ حکومت میں تھے اور آپ جس ٹائم پہ ساری چیزیں میڈیا دیکھ رہے تب بھی سپورٹ کرتا تھا انڈیا کو؟ اس وقت نہیں. یہ ساری کہانی شروع ہوئی ہے 3 سال پہلے. اوکے. دیکھو جولائی 2021 میں ان کو علم ہو گیا تھا کہ جو یہ دونوں میاں بیوی مل کے جناب فقہ پھاکی کے ذریعے سے ملک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے ایک وقت تھا کہ جو عمران خان کے بارے میں بات کرتا تھا obviously اس ماڈل کے اکارڈنگ بھی اس کو پیسے ملتے تھے. لیکن اب ایسا کیا کیا گورنمنٹ نے، کیونکہ آپ تو بہت کلوزلی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، آپ کا اسکوپ بھی وہی ہے، کہ اب پاکستان پرو پاکستان جو بات کر رہا ہے وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے. یہ اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات اور نبی پاک کا صدقہ ہے. دیکھو میرے اندر عمل کوئی نہیں ہے، میں اخلاق اور عبادات میں بالکل زیرو ہوں، لیکن ایمان میرا بڑا کلیئر ہے، بڑا صاف ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے. وہ بڑی لمبی حدیث ہے. جی پر ہوگا وہی جو میری اے ابن آدم تیری چاہت ہے میری چاہت ہے. اینڈ میں کنکلوژن یہ ہے کہ چاہت اللہ کی، ارادہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ کا ارادہ تھا کہ اس ملک کو بچانا تھا. ورنہ یار سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے ہوئے ہیں. ابھی بھی جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 100 میں سے 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اپنا آپ سب کچھ اتار کے ننگے ہو گئے جناب. انہوں نے دماغ سے بھی فارغ، جسم سے بھی فارغ، کپڑوں سے بھی فارغ چل رہی ہے کہ اس ٹائم پہ جو انڈیا کے چیف کل بیٹھے ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یہ کتنے جہاز گرے، کہتے جہاز چھوڑیں، ہم تو یہ چیز ریکارڈ کریں کہ مسئلہ کیا تھا اور ہم اس تک پہنچ گئے ہیں. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ 3 یا 4 جو رافیل کا، یہ تو جسٹ ایک اصل نمبر جو ڈبل ڈیجٹ ہے، 6 سے 12 کہا جا رہا ہے. اوکے. وہ جنرل انیل چوہان سے پوچھا انہوں نے، وہ بات تو نکل آتی ہے نا. جی جی. You can cheat and deceive and deceive someone somewhere, sometime, in some place, but you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every time and every place. انڈیا کے ساتھ وہی تھیٹر ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر یوتھیے بے نقاب ہوئے، ادھر مودیے بے نقاب ہوئے. یہ یوتھیے مودیے جناب سوشل میڈیا نیٹ ورک، یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے ایک ہی ہاکے میں جناب سارے کے سارے بے نقاب کیے. تو
بے نقاب ہو اچھا رہے ہیں. یہ جو ہاں. جتنا بھی ہوا پاکستان کے اندر یونٹی کی فضا قائم ہوئی دوبارہ سے, کیونکہ میں آنیسٹی کے ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گراف بہت پرائم پہ تھا آپ کی, پھر اس کے بعد سڈنلی سوشل میڈیا سے آپ کو باقاعدہ بائیک آؤٹ کیا گیا, لیکن سڈنلی چینج چیزیں ہوئی, اب آپ دوبارہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے. بات یہ ہے میں 2 سال سے حر کا کردار ادا کر رہا ہوں عدیل. پہلے تو یہ ٹھیک تھا نا, اپریل 2022 سے پہلے یہ ٹھیک ٹریک پہ تھا. ٹریک ہم نے نہیں چینج کیا, ٹریک اس نے چینج کیا. ہم تو اس کی تقریریں سن کے اور اس کی نیریٹو سن کے کہ پاک فوج زندہ باد, آئی ایس آئی زندہ باد, فوج پاکستان کا جناب اثاثہ ہے, آئی ایس آئی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, جو اداروں کے خلاف بولتا ہے وہ ملک کا غدار ہے, ہم تو یہ سن کے پارٹی میں آئے نا. اور 17 سال ہم نے پھر دامے درمے سکھنے, پرچے کاٹے, پرچے مارے کھائیں, جھیلا سب کچھ. ٹریک اس نے چھوڑ دیا, اس نے اسی فوج کو برا بلا, آئی ایس آئی کو برا بلا, ریاست کو برا بلا, ریاستی اداروں کو لان تان. ہم تو ادھر ہی کھڑے رہے. ہم نے پھر بھی 13 مہینے ڈسپلن کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈی ٹریک ہوا. ڈی ٹریک ہونے کے بعد اللہ پاک نے کرم کیا کہ اس کی پوری کوشش تھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہو جائے, اس کی پوری کوشش تھی پاکستان تباہ ہو جائے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو فائنینشیل, سوشل, پولیٹیکل, اکنامیکل, جغرافیکل, اسٹریٹجیکل تباہ و برباد کرنے کی, لیکن اللہ پاک نے بچا لیا. لیکن اس میں مودی کا بھی تھوڑا بہت کریڈٹ ہے نا. ہاں, مودی کا کریڈٹ وہ اللہ پاک نا, وہ ایک ماحول بنا دیتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ بس خدا کی طرف سے ہوا. وہ ملک توڑنے آئے تھے, ملک تباہ کرنے آئے تھے, ملک یونائٹ ہو گیا, بہت زیادہ یونائٹ کر گیا, ملک یونائٹ ہو گیا. بندے بے نقاب ہو گئے, لوگ بے نقاب ہو گئے. ہائی یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راستہ سینہ کائنات میں. تو اس جنگ کے ماحول نے سارے منافق ننگے کر دیے, سارے 2 نمبر جناب ننگے کر دیے, سارے بے کرتوتیے ننگے کر دیے, سارے الو کے پٹھے ننگے کر دیے, سارے بغیرت جنا ننگے کر دیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی اسپیشل ایک سفارتی دورے شروع ہوئے پاکستان میں, اور جس میں سننے میں کہا یہ جا رہا ہے, میں سوری فار مائی ورڈز, کہ آرمی چیف کو اس ٹائم پہ ٹرافی کی طرح, جیسے ورلڈ کپ جیت کے کوئی ٹرافی کی نمائش ہوتی ہے نا پوری دنیا میں, تو وہ ایک ٹرافی ہمارے لیے. کیوں نہ ہو. 76 سالوں میں نے اپنی پوری زندگی میں پاکستان کو اتنا باعزت اور باوقار نہیں دیکھا عدیل بھائی. اچھا, میں نے اپنی پوری زندگی سیاست کی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھا, پڑھا, 2002 سے پارلیمنٹیرین وزیر رہا ہوں, سارا کچھ پڑھائی لکھائی ساری کی, لیکن میں نے پاکستان کو اتنا باعزت, باروب, باوقار اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو بھائی پھر اس کو عزت تو ملنی چاہیے نا. آپریشن بنیان مرصوص, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تصور, دینی شرعی مسلمانوں کو یونائٹ کرنا, پاک وطن کے پاک لوگوں کو اکٹھا کرنا کتاب مقدس کے اوپر, پھر پوری کی پوری پلان اس کو کامیاب کیا. عدلیہ میں اور جناب وکالت کے پروفیشن میں یہ پوچھتا ہے جناب کہ کیوں دیا. خدا کے بندے, جیلسی کی انتہا ہوتی ہے, مخالفت کی انتہا ہوتی ہے, لو لیول کی انتہا ہوتی ہے. تو وہ تو باجی علیمہ نے بھی کہا کہ یہ فیک جنگ ہے. باجی علیمہ کا اپنا دماغ پھرا ہوا, پھر بے شرمی سے شرمائی نا. 2 دن بعد اللہ نے ذلیل کیا نا, جس وقت بیان دیا اس کے 2 دن بعد ہی پھر جو کچھ ہوا 9 اور 10 کی رات کو, پہلے 6 اور 7 کی رات کو فیس بک پہ پوسٹ چڑھائی اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ ایک فوجی جنرل کس طرح 25 سے 35 سال کی محنت کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے آرمی چیف بنتا ہے, کہاں کہاں پہ قربانی دیتا ہے, سنگلاخ پہاڑوں پہ, سرحدوں پہ, -40 درجہ حرارت پہ پوسٹنگ میں, 55 سینٹی گریڈ کے اوپر ریگستانوں میں, جنگلوں میں, پھر جا کے وہ جنرل بن کے پھر آرمی چیف بنتا ہے. کیونکہ شروع جبران الیاس نے نا اور اسبانی تحریک انصاف نے مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کے خلاف کمپین سٹارٹ کی تھی اور فوج کے خلاف 2022 میں. تو ان کے ٹویٹس آنا شروع ہوئے, ان کی فیس بک پہ, ان کی سوشل میڈیا پہ. تو میں نے مقابلے میں ایک جناب ترجمان ہوتے ہوئے پنجاب حکومت کا وزیر ہوتے ہوئے, میں نے جناب یہ فوج کے حق میں اور آرمی چیف کے حق میں, تو مجھے اس کا فون آیا بانی تحریک انصاف کا, چوہان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا خان صاحب یہ کیا ہے؟ انڈین فوج کے حق میں یا اسرائیلی فوج کے حق میں؟ ان کو سمجھ آ گئی ہے, آگے سے اور پترے گا. اچھا ٹھیک ہے, فون رکھ دیا. لیکن اللہ پاک نے ان کو بے نقاب کر دیا.
اور ذریعہ بنایا مودی کے ناجائز خواہشات. میرا آخری کوشچن آپ سے کہ ہونے کا جا رہا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ بانی کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے بڑا اسٹرانگ. ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایک کو پھانسی کی سزا ہوگی اور ایک کو عمر قید کی. نہیں, یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. ایک کو پھانسی کی سزا ہوگی, ایک کو عمر قید کی ہوگی, سزا سیشن سے. اوکے, ایک کو ملٹی کورٹ سے ہوگی, ایک کو سیشن سے ہوگی. اندازہ ہم خود لگا لیں کون ہے وہ. جو آپ دیکھ لیں کون کس کو. آگے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیا اس میں امینڈمنٹ کرتی ہے وہ میں نہیں بتا رہا, میں نہیں کہہ رہا. ایک کو موت کی سزا ہونی ہے اور ایک کو عمر قید. پھر ہم اپنی آڈینس کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رہتے تھے. جی بہت شکریہ چوہان صاحب آج ٹائم دینے کے لیے. آپ کے جتنے بھی سوالات ہو, آپ کے کامنٹس وہ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.